صدو انہوں نے روکا، اضل اس نے ضائع کر دیا، کفر اس نے دور کر دی، سیئاتہم ان کی برائیاں، اصلح اس نے درست کر دیا، بالہم ان کا حال، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، یضربو بیان کرتا ہے۔ عربی زبان میں یضربو کا ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور معنی بھی اس کے بولنا۔ تو یہ عربی کی وسعت ہے، ایک لفظ کے 50 یا اس سے بھی زیادہ معانی موجود ہے۔ تو وہ پھر سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہے اس کا کون سا معنی ہے۔ ایک لفظ ہے لیکن اس کا معنی جو ہے وہ 50 ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ سورۃ الاحزاب ہم نے مکمل کر لی ہے، تو اب آگے ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ محمد۔ یہ قرآن مجید کے 26ویں پارے میں موجود ہے۔ تو اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ کفار کے خلاف قتال ہے، لڑائی ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے سلیبس میں نصاب میں اس کورس میں شامل کیا تھا، تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آج سے۔ الذین وہ لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا، وصدوا اور انہوں نے روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم اس نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا اور وہ ایمان لائے، بما اس چیز پر جو نزل نازل کی گئی، علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ اور وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کفر اس نے دور کر دی، عنہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ اور اس نے درست کر دیا، بالہم ان کا حال، ذالک یہ، بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، الباطل باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، الحق حق کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، کذالک اسی طرح، یضرب اللہ اللہ بیان کرتا ہے، للناس لوگوں کے لیے، امثالہم ان کے حالات، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کے حالات بیان کرتا ہے۔ سورت کے نام دو ہیں، محمد بھی ہے اور قتال بھی ہے، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون ہی قتال ہے، اور قتال کا لفظ بھی موجود ہے، محمد کا لفظ بھی سورت میں موجود ہے، تو اسی پہ اس سورت کے دونوں نام ہی معروف ہیں،
सूरत मोहम्मद भी और सूरत क़िताल भी। अल्लाह के रास्ते से रोकने की सूरतें आया ना, ये पहली आयत में, जिन लोगों ने कुफ्र किया और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका। सद्दू का माना एराज करना भी है, रुकना भी है, और दूसरों को रोकना भी है, दोनों माने। तो यहाँ वो दोनों मानों में से दूसरा माना वो ज़्यादा बेहतर है कि वो लोग अल्लज़ीना काफ़रू, यानी खुद रुके हुए हैं तो कुफर इख्तियार किया ना, उनका वो माना उस कुफर के अंदर ही मौजूद है। वसद्दू अन सबीलिल्लाह, और दूसरों को भी वो अल्लाह के रास्ते से रोकते। तो अब दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकने की सूरत एक तो ये है कि बंदा ज़बरदस्ती किसी को कह दे कि भाई मुसलमान नहीं होना, ठीक है, ईमान की तरफ आप नहीं चल सकते। एक ये माना कि ज़बरदस्ती किसी को रोक दिया जाए। एक इसका माना वो ये है कि ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि कोई बंदा इस्लाम का और ईमान का सोचे ही ना, जुल्म सितम इतना वो उसका सिलसिला तेज़ कर दिया जाए और वाज़े तौर पर उन लोगों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाए जो इस्लाम पर चले हैं, ईमान की तरफ वो गए हैं, तो उनको पकड़ा जाए, तो उनको दूसरे लोगों के लिए निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि वो उनको देख के कोई बंदा भी, जैसे मक्का वालों का वतीरा था, तो जहाँ उनका बस चलता था वो ज़बरदस्ती रोकते थे, और जहाँ ऐसा नहीं होता था वो फिर ऐसे किसी बंदे को पकड़ के उसको ऐसी ऐसी सज़ा दिया करते थे कि दूसरे लोग उसको सोच के ही इस्लाम से और ईमान से वो दूर रहे। तीसरा इसका माना ये है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों को वरगलाना, वसवसा डालना, ऐसी साजिशें करना कि लोगों को दीन इस्लाम हकीर लगे, वो दूसरे अदियान की क़ुव्वत, उनका गलबा, उनकी बालादस्ती को वाज़े करना और उसके मुतल्लिक़ लोगों का दीन बनाना। इसमें जुल्म सितम नहीं है, उसमें ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन इसमें ऐसा जो है ना वो मीठा वार करना कि लोगों को ये नज़र आए कि ये अगर इस्लाम सही है ना तो वो इससे ज़्यादा सही है, वो इससे ज़्यादा सही है, तो हम उसके साथ जो है ना वो चलते हैं। तो ये रोकना भी इसके अंदर ही है। अच्छा, फिर इसी तरह इसका एक माना और है कि बंदा अपने बच्चों की कुफ्र पर तरबियत करे, उनकी कुफ्र पर तरबियत करे, माहौल ही अपने घर का ये रखे कि वो जब उस माहौल में चलेंगे तो इस्लाम को कैसे इख्तियार करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके वालिदैन उसको यहूदी मजूसी वो बनाते हैं, तो अब बच्चा तो फितरत पर पैदा हुआ है, लेकिन उसको माहौल उन्होंने वो दिया, ये भी माहौल देना भी गोया अपने बच्चों को क्या करना है, इस्लाम से रोकना है। तो ये सारी अल्लाह के रास्ते से रोकने की सूरत है। अब इन लोगों की सज़ा अल्लाह ने क्या बयान की है कि अल्लाह ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया। क्या मतलब है? मतलब इसका ये है कि जितने उन्होंने दुनिया में नेक अमाल किए, कोई खिदमत करता था लोगों की, कोई रिलीफ का काम करता था, कोई लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगा रहा है, तो कोई ऐसा है कि फ्री हॉस्पिटल बना के लोगों को वो इलाज वो दे रहा है, तो ऐसे खिदमत के रिलीफ के अब मक्का के जो लोग थे वो हाजियों की खिदमत करते थे, बैतुल्लाह की आबादकारी उनके ज़िम्मे थी, मेहमानों की जो है ना वो बहुत शानदार ज़ियाफ़त करते थे। बैतुल्लाह को बनाने के अंदर उन्हीं का याद था ना, उन्होंने तय किया था कि कोई बंदा भी हराम का वो एक दिरहम भी नहीं लाएगा, सारा वो पैसा इस्तेमाल होगा इसकी तमीर में जो खालिसतन हलाल होगा। तो ये जितना कुछ बंदा करता है जो काफिर है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकता है, तो उसके अमाल को अल्लाह ने ज़ाया कर दिया। मुराद ये है कि कोई भी उसका अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। दूसरा इसका माना ये है कि अल्लाह ने उनके अमाल को ज़ाया कर दिया कि जो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको उसमें क्या किया, नाकाम कर दिया। वो अपनी साजिशें जो है उनका वो जाल बनाते हैं, अल्लाह ताला
وہ جال جو ہے نا اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے اسلام جو ہے مغلوب ہو جائے اور اپنے باطل دیان کو غالب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں ان کی ساری وہ مکر فریب، ان کی چالیں ناکام کر کے اللہ تعالیٰ اسلام کو جو ہے نا وہ بالادست کرتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی اس کے بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا الگ سے ذکر کیا، جیسے اللہ نے عمل صالح کا الگ ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان کے اندر عمل صالح شامل ہے، لیکن اس کا الگ سے ذکر کیا اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ اب ایمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی وہ شامل ہے، لیکن اس کا آگے الگ سے ذکر کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو اللہ نے نازل کیا اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب والذین آمنوا میں جو لوگ اس سرش میں داخل ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہی ہیں جن کا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو عمل صالح ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو جو عمل صالح کرتا ہی نہیں ہے وہ تو اس والذین آمنوا میں داخل ہی نہیں ہے، لیکن ان دونوں کو پھر الگ اس لیے ذکر کیا تاکہ ان کی اہمیت کو بتایا جا سکے۔ تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے نا یہ ایمان میں شامل نہیں ہے، لیکن ایسا خیال جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر ایمان لے آتا ہے، یہودی رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اپنے اپنے دین کے پر عمل کرتا رہتا ہے، تو یہ بندہ بھی وہ جنتی ہے، یہ بندہ بھی کامیاب ہے، نجات یافتہ ہے یہ بندہ بھی، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ سے اس لیے ذکر کیا۔ اب مکہ کے یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اور کیا معاملہ تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ کی کتابوں کو وہ بھی تسلیم کرتے تھے، اور وہ مذہبی لوگ تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا خیال یہ تھا، وہ تو انتظار کر رہے تھے ایک نبی کا جس کا انہوں نے ذکر اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ وہ ہمارے اندر سے نبی آئے گا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نہیں ہوگا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے مبعوث ہوئے، تو اب یہ چیز حسن نے ان کو جو ہے نا وہ پکڑا اور یہ چیز ان کو گوارا نہ ہوئی، تو اس وجہ سے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا یہ کسی بندے کے ایمان کو کارآمد بنانے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اگر وہ باقی ساری چیزوں کو مان لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی آپ کی تسلیم نہیں کرتا یا آپ کو نبی ہی تسلیم نہیں کرتا، تو وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرق ہے حق اور باطل کے درمیان۔ تو جو بندہ آپ پر ایمان لے آیا ہے وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ مومن ہے، وہ بندہ جنتی ہے، وہ بندہ جتنا بھی گناہ گار ہے آخر کار اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے، کسی صورت بھی وہ دائرہ ایمان میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ کافروں پر غضب اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس چیز کا ذکر کیا ہے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ نے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیا اور ان کا حال درست کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ میں مسلمانوں کے حالات اگر پڑھے جائیں تو اتنے ایسے نہیں تھے کہ اللہ کی نعمتوں کی بڑی فراوانی ہو، ہر بندے کو جو ہے نا وہ کھانے کے لیے وافر کھانا ملتا ہو، پہننے کے لیے وافر جو ہے نا کپڑا اس کے پاس موجود ہو، رہنے کے لیے بڑا شاندار جو ہے نا وہ گھر ہو، تو ساری جو ہے نا وہ نعمتیں ان کے پاس ہوں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ نے ان کا حال کیا کیا، درست کر دیا۔ جو کمزوریاں تھیں، جو کمیاں تھیں، جو کوتاہیاں تھیں، اور اسی طرح
وہ جو ان کے معاملات تھے دنیا کے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو کیا کیا؟ درست کر دیا. تو یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت ہے، یہ دنیا کی آسائش ہے، دنیا کی سہولتیں، یہ معیار کبھی بھی جو ہے نا نہیں رہی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کے لیے کہ بندہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ بھی اللہ نے بندے کو نا سارا کچھ دیا دنیا میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو بلکہ جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی گزران، اس کا معاملہ، اس کی زندگی اتنی ہی کیا ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے. آزمائش اس پر کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام سب سے زیادہ جو ہے نا وہ اللہ کے قریب تھے، اس لیے سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کی انہی پر ہی آئی ہیں. تو اعمال کا احساس دلانے کے لیے اعمال کو الگ ذکر کیا، یہ میں نے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو بتا دیا.